ہمارے ساتھ تیمور خان جو سینئر صحافی ہے وہ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں خیبر پختونخوا کابینہ نے تو بجٹ کی منظوری دے دی ہے اور اب اسمبلی میں یہ بجٹ پیش ہوگا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پیش کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا، بتائیں کے پاس کیا تفصیلات ہیں بلکہ بجٹ کے حوالے سے؟ ذیشان آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے، آپ کی خبروں کو میں نے دیکھا ہے۔ ذیشان پشاور بیسڈ ایک جرنلسٹ ہے، بہت ایکٹیو جرنلسٹ ہے، بہت انرجیٹک ہے، کئی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بلکہ ذیشان نے اب بجٹ پہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ذیشان نے بہت کام کیا ہے۔ ذیشان آپ مجھے بتائیں، آج میں نے آپ کی خبر بھی دیکھی ہے، بجٹ پیش نہیں ہوا، آپ کے پاس ADP بک بھی ہے، جی فائنانس بل بھی آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس۔ آپ مجھے شکریہ۔ بتائیں کہ ذیشان کتنا بجٹ رکھا گیا ہے؟ ٹھیک ہے سر، اس طرح ہے کہ کل جو حجم ہے وہ 2212 یا 2030 کے قریب بلین روپے، 2170 ایک سو وہ اس کا جو ہے نا، بلین، ہاں۔ ہاں وہ اس کا حجم ہے۔ اس میں اگر دیکھیں تو زیادہ ہمارا جو حصہ ہے وہ جا رہا ہے سیلریز پر، تقریباً 700 بلین روپے جو ہے وہ سیلریز کے لیے ہے، جاری اخراجات، اوورال سیلری، پینشن اور اس طرح نان سیلری کا اگر آپ کریں تو تقریباً 1400 1600 بلین بنتے ہیں۔ اچھا 1460 میں نے دیکھے تھے۔ ابھی شاید جو بجٹ اسپیچ ہے اس میں تھوڑی بہت سبٹریکشن ایڈیشن ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اوورال ابھی تک جہاں تک ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس وقت تک پریزنٹیشن سے پہلے تو عوام کے لیے اس سچ کوئی بڑا منصوبہ ہم نے اس میں نہیں دیکھا، جس طرح BRT ہے یا صحت کارڈ ہے۔ آل دو صحت کارڈ کا جو بجٹ ہے وہ 50 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ ذیشان، میں نے کہ جو ADP پہ اگر ہم بات کریں تو ADP جو اینول ڈیولپمنٹل ہے، تو صوبائی حکومت نے جو ترقیاتی بجٹ ہے، ترقیاتی بجٹ میں صوبائی حکومت نے 517 ارب روپے رکھے ہیں۔ 517 ارب روپے میں سے 290 ارب یہ فارن اسسٹنس ہیں، اگر بیرون ممالک کے لوگوں نے دیے، اور لون اس میں شامل ہے۔ تو اس میں جو لون شامل ہے وہ بنتے ہیں 140 ارب روپے کا لون کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ ہمیں وہ ملیں گے تو اس پہ ہم ترقیاتی کام کریں گے، اور 150 ارب روپے اگر ہمیں فارن اسسٹنس ملا تو ہم اس پہ ترقیاتی کام کریں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 290 ارب روپے ہے، 517 میرے خیال میں ہے نا جی جو ترقیاتی بجٹ ہے، جی 517 میں سے 290 ارب تو ان کے وہ ہیں، بالکل لون اور اسسٹنس ہیں۔ بالکل اسی تو کیا طرح ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ تو یہ بس حکومت کا اپنا اعداد و شمار ہے، اور دوسری بات سب سے بڑی اس میں ہے کہ لاسٹ ایئر انہوں نے 157 بلین سرپلس بجٹ دیا تھا، اس بار 50 بلین مائنس میں گئے، تو مطلب ہے کہ 157 وہ کہاں گئے اور 50 یہ کہاں گئے، تو 220 ارب روپے یہ کہاں گئے؟ تو یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے ان سے، اور اسپیشلی جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ اس میں تو جو ADP ہے تقریباً 290 یا 300 بلین تو فارن اسسٹنس ہے، تو ان کے جو 300 بلین ہے تو یہ کس طرح مینج کریں گے، کہاں سے آئیں گے، آتا ہے نہیں آتا؟ کیونکہ جو حالات ہے امن و امان کے، ان کے اپنے جو ڈائلاگ ہے، ان کے جو پالیسی میکر ہے، تھنک ٹینکر ہے، تو اس میں مجھے اتنی کیپیسٹی تو نظر نہیں آتی کہ وہ اتنا بڑا اماؤنٹ لے کر آئیں گے اور یہاں پر انویسٹ ہوگا۔ اسپیشلی انہوں نے بجٹ کا 44% انفراسٹرکچر کے لیے رکھا ہے، تو یہ 44% انفراسٹرکچر کس طرح بنے گا؟ ذیشان، اس میں اس کے ساتھ جو نئی اسکیمیں شامل کی گئی ہیں، ٹوٹل جو اسکیمیں ہیں وہ میرے خیال میں 2700 اسکیمیں ہیں 2700 اسکیمیں ٹوٹل، ہیں، ہاں اس میں 2765 اسکیمیں ہیں۔ جی اس میں سے جو نئی اسکیمیں شامل کی گئی ہے 1201 نئی جی اسکیمیں ہیں۔ جی تو آپ کے پاس، اگر آپ کو معلوم بھی ہے کہ میرے پاس اتنے وہ وسائل اسپیس نہیں نہیں ہے، ہے، وسائل نہیں ہے، یس۔ تو پھر کیوں شامل کی گئی ہے؟ کس وجوہات، اس کی یہ وجوہات کیا ہوتی یہ ہیں؟ دیکھیں سیاسی پریشر ہوتا ہے، کل بھی ہم سیکریٹریٹ میں تھے، عمر ایوب بھی آئے تھے، اس طرح دیگر جو سیاسی ان کے مشران ہیں وہ آئے تھے، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو اسکیم ہے وہ سلیکٹ کرے اور وہ ADP میں ڈالے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے کہ بندے کہہ رہے تھے کہ رات تک ADP میں ہمارا اسکیم تھا، ابھی ڈراپ ہو گیا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو 1700 کے قریب آن گوئنگ اسکیم ہے اسی کو یہ سارے پیسے ڈالتے اور اس کو کمپلیٹ کرتے، تو ان کا جو تھرو فارورڈ ہے 7.7 ایئرز، اور جو بلینز میں ہے 2448 بلین روپے ان کا جو تھرو فارورڈ ہے، تو یہ اتنا بڑی لائبلٹی جو ہے وہ نہ بنتی، اور یہ جو ہے بوجھ نہ بنتا آنے والے وقت میں۔ ذیشان، میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو 195 بلین یا کتنے وہ پینشن قیمت میں جاتے ہیں ہر سال۔ بالکل 201 ارب روپے وہ پینشن میں جا رہے ہیں۔ 201 ارب روپے اگر آپ پینشن میں جاتے ہیں، جی اور آپ نے جس طرح بتایا کہ 700 بلین جو ہے وہ سیلریز قیمت میں، ٹوٹل پینشن اور جی نان ہاں سیلریز ہے ہاں اس قیمت ہاں میں جاتے ہیں، تو یہاں پر تو کوئی بڑا اسکیم ہے ہی نہیں۔ جی پشاور میں BRT کے بعد میرے خیال میں کوئی اسکیم نہیں آیا،
اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی دوسرے جو ہے اضلاع کے لیے آیا ہے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پشاور میں ہر بار جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو پشاور کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے لیے اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا ابھی بھی. میرے اطلاعات کے مطابق جو ابھی پچھلے سال ہے، یعنی ابھی جو بجٹ پیش ہو گیا ہے، اسے نہیں 25-26 کا، جتنے بھی ADP کا فنڈز تھا وہ اٹھایا تھا، وہ پشاور کا جو بحالی پروگرام ہے اس میں ڈالا تھا، تو اس کا بھی ریزلٹ ایس سچ نہیں ہے. پورا صوبہ بھی متاثر ہوا اور پشاور کا بھی کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، تو یہ ایک بدقسمتی ہے. ذیشان یہ بتائیے گا کہ ان اسکیموں میں یا اس بجٹ میں لوگوں کے لیے ریلیف کیا ہے؟ جو سرکاری ملازمین ہے اس کے لیے کیا ریلیف ہے اور عام عوام کے لیے کیا ریلیف ہے؟ دیکھیں عوام کے لیے تو ایس سچ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ صحت کارڈ کا بجٹ 50 ارب ہو گیا ہے، میڈیسن کے لیے 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور BRT کا جو سبسڈی ہے وہ بڑھتا بڑھتا 7 سے یا 9 ارب روپے تک وہ یہ دے دیں گے. باقی سیلری ایز یوزول 7% ہے، پینشن بھی اسی طرح کچھ لگ بھگ ہے 3.5 یا 7، وہ بھی جو ڈیٹیل میں بجٹ سپیچ پریزنٹ کریں گے CM تو اس میں ڈسکلوز کر لیں. تو ایس سچ مجھے ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا اس میں. تھینک یو ویری مچ ذیشان. آپ نے باتیں بھی سنی ذیشان کی. یہ بجٹ پہ کافی دنوں سے مسلسل کام کر رہے ہیں اور ذیشان نے کافی کام اس پہ کیا بھی ہے. بجٹ ابھی اسمبلی میں پیش ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ذیشان کے پاس فنانس بل بھی ہے اور ADP بک بھی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا ایکٹیو ہے اور کتنی اس پہ نظر دی. آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جہاں پر آپ کا کوئی سوال بھی ہو تو ہم متعلقہ لوگوں سے بھی پوچھیں گے، اور اس سے کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات سے ہمیں بھی نشاندہی ہوگی کہ کس سیکٹر پر ہم نے کام کرنا ہے، کس چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ جہاں بھی رہے خوش رہے.